عورت پوچھ رہی ہے حضرت چاند دکھا کیا؟ ابھی 20/7 کو ذی الحجہ کو پوچھ رہی ہے 20/7 ذی الحجہ کو ساری دنیا میں چاند دکھتا نہیں، کیسے دکھے گا جبکہ اللہ تعالیٰ طلوع کرتا نہیں؟ پھر مجھے ذرا ڈاؤٹ ہوا تو پوچھا کی اماں قصہ کیا بات ہے؟ نہیں حضرت بیٹی کو بلا لے کو جانا. ارے اس کی میری اتنی بڑی بیٹی کہاں ہے جو اسے بلانے کی فکر ہوئی ہے؟ اگر تیری بیٹی کو بلانا ہے تو پھر مجھے کیوں فون کر رہی ہے؟ اس کے شوہر کو پوچھ، اس کے ساس کو پوچھ، اس کے سسرے کو پوچھ. بعد میں اچانک خیال آیا کہ نہیں یہ عقیدہ آج بھی پل رہا ہے ہمارے گھروں کے اندر. یہ عقیدہ آج بھی پل رہا ہے ہمارے گھروں کے اندر کہ محرم کے چاند نظر آنے سے ایک دن پہلے میاں بیوی کو جدا کر دیتے ہیں اور 10ویں محرم کے بعد عاشورے کے بعد 10 کھن کے بعد پھر میاں بیوی کو ملا کر رکھ دیتے ہیں. ہر سال علماء کہتے ہیں مسجد عمر فاروق سے آپ سنتے ہیں اور اس سال بھی آپ سن لیں. کیا محرم حضور کے مہینے میں نہیں آیا؟ تم ایک بیوی کو جدا کرتے ہو. حضور کے پاس تو 8-8 9-9 10-10 بیویاں تھے. محرم کا چاند دیکھ کر کیا نبی نے اپنی بیویوں سے کہا کہ محرم کی 10 دن تک میں تم سے بات نہیں کروں گا؟ کیا ابو بکر نے اپنی بیوی کو بھیجا؟ میں حضور کا نام اس لیے لے رہا ہوں، قرآن کے بعد نبی کا عمل ہمارے لیے مضبوط دلیل ہے. حضور کے بعد حضرت ابو بکر کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے. ابو بکر کے بعد عمر کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے. عمر کے بعد عثمان کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے. حضرت عثمان کے بعد علی کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے. عبداللہ ابن مسعود فقیہ امت کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے. وہی سنہ عبداللہ ابن عمر کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے. حافظ حدیث ابو ہریرہ کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے. عاشق رسول محسن رسول محسن مدینہ حضرت بلال کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے. 1,40,000 صحابہ کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے. امام ابو حنیفہ کا عمل اجتہاد ہمارے لیے دلیل ہے. امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں سے جو اپنی بیویوں کو جدا کرتے ہیں، تمہارے پاس اگر نبی کا قول نہیں، تمہارے پاس اگر صحابہ کا عمل نہیں، تمہارے پاس اگر ائمہ کا اجتہاد نہیں ہے، کم سے کم پیران پیر محبوب سبحانی کا کوئی قول پیش کرو ان کی کتابوں سے کہ پیران پیر نے یہ کہا ہے کہ محرم الحرام کی 1 تاریخ سے لے کر عاشورہ اور 10ویں تاریخ تک اپنی بیویوں کو جدا کر دے. کوئی ایک دلیل تو پیش کرو، کوئی سچی اور پکی اور مستند کتاب کا کوئی حوالہ تو پیش کرو. ہندوستان کے سب سے بڑے ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا کوئی عمل تو پیش کرو. نہیں، کسی کتاب کے اندر نہیں ملے گا. چیلنج ہے کسی کتاب کے اندر نہیں ملے گا. ہاں اگر یہ 10 دن میاں بیوی کو دور رکھنے کا کوئی مسئلہ ہے اہل سنت والجماعت کے اندر نہیں بلکہ شیعہ کے مذہب کے اندر موجود ہے. یہ شیعوں کا عقیدہ جو مسلمان آج ان کے عقیدوں کو بھکاریوں کی طرح عرض کر لے لیا ہے. ان لوگ شیعہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے. شیعہ کون ہے جانتے ہیں؟ ابو بکر کو گالی دینے والے، عمر کو گالی دینے والے، عثمان کو گالی دینے والے، امی جان حضرت عائشہ پر زنا کا الزام لگانے والے، کثیر تعداد میں حضرت صحابہ کے مرتد ہونے کا عقیدہ رکھنے والے، قرآن کے خلاف وہ کام کرنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بعضوں نے گستاخیاں تک کی ہے. ان کا عقیدہ اگر اہل سنت والجماعت اپنے سینے سے لگاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے باہر نکل جاتا ہے. کس نے کہا بیویوں کو چھوڑنے کا حکم؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیوں چھوڑے؟ کون سی کتاب ہے جو بیویوں کو چھوڑنے کی ترغیب دی جا رہی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. 10 دن تک میاں بیوی بات نہیں کرنا. دوستوں میں تمہارا دماغ چاہتا ہوں، غور سے ان باریک مسئلوں کو سنو، جا کر پھیلاؤ. نکاح ہونے کے بعد سے لے کر موت کی آخری گھڑی تک، نکاح ہونے کے بعد سے لے کر
موت کی آخری گھڑی تک، زندگی کے آخری لمحے تک شریعت میں دو ہی حکم ایسے ہیں جس کے پورا کرتے وقت شریعت نے بیوی کو دور رکھنے کا حکم دیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ غور سے سن رہے ہیں؟ پوری شریعت کے دائرے میں، پوری زندگی میں شادی شدہ دو ہی عمل ایسے ہیں، دو قسم کی عبادتیں ایسی ہیں جس کے ادا کرتے وقت شریعت نے کیا کہا کہ ان اعمال کے پورا ہونے تک تو اپنی بیوی سے دور رہے۔ پہلا عمل روزہ، سحری کرنے کے بعد سے لے کر افطاری کرنے تک شریعت کہتی ہے کہ تو تیری بیوی سے دور رہ۔ دور رہنے کا مطلب کیا؟ بات کر سکتا ہے، بازو باندھ سکتا ہے، سحری کے بعد اپنی بیوی کے بازو سو بھی سکتا ہے۔ نیند کی حالت میں اگر بیوی کے سر اور پیٹھ اور پیٹ پر ہاتھ پڑ بھی گیا تب بھی کوئی گناہ نہیں، گفتگو بھی کر سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں شاپنگ کو گئے، بیوی کہاں مس ہو جاتی، ہاتھ پکڑ بھی سکتا ہے۔ دور رہنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ تعلق قائم نہیں کر سکتے جو رات میں بند کمرے میں ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے۔ یہ پہلا عمل ہے جس کے پورا ہونے تک شریعت نے شوہر کو کہا اور بیوی سے کہا تو اپنے شوہر سے دور رہ، تیرا شوہر اس مسئلے میں تیری بیوی سے دور رہ۔ دوسرا، حالت احرام میں، چاہے وہ احرام حج کا ہو چاہے وہ احرام عمرے کا ہو، بنگلور میں احرام باندھے، مکہ مکرمہ پہنچ کر پورا عمرہ ادا کرنے تک، یا نہیں مکے میں احرام باندھے مینا عرفات مزدلفہ جا کر آنے تک 3 دن یا 2.5 دن، جب تک تمہارے جسم پر احرام کے 2 چادر رہیں گے تب تک تم اپنی بیوی سے دور رہیں گے۔ پھر سنو، دور رہنے کا مطلب کیا؟ ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، کہیں مس ہو گئی تو تلاش کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ساری دنیا آج امام ابو حنیفہ سے مخالفت کرے، کچھ مسائل کا استدلال امام ابو حنیفہ نے اتنی گہری نظر کے ساتھ نکالا کیا، ان مسائل کے سامنے یہ غیر مقلدین تو دور کی بات، امام شافعی کو بھی باادب ہو کر بیٹھنا پڑے گا، امام مالک کو بھی باادب ہو کر بیٹھنا پڑے گا، امام احمد بن حنبل کو بھی باادب ہو کر بیٹھنا پڑے گا۔ سبحان اللہ، اس لیے کہ 3 اماموں کا مسئلہ کیا؟ وضو کی حالت میں کوئی شوہر اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ صرف ہمارے امام کا مسئلہ کیا؟ وضو کی حالت میں اگر کوئی اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب حج کو جانے والے 10-15 نہیں ہوتے، لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ اب تو عمرہ بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ کر رہے ہیں۔ طواف کرنے کا جو میدان ہوتا ہے جسے مطاف کہتے ہیں، بہت چھوٹا، جہاں زیادہ سے زیادہ 3-4-5 لاکھ مسلمانوں کیپیسٹی ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں میاں بیوی ڈرتے ہوں گے کہاں مس ہو جاتے کی، کہاں مس ہو جاتے کی۔